أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سامعین کرام، حضرات گرامی، حضرات و خواتین، شاید آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، سب سے خطرناک دشمن جو ہمیں نظر تک نہیں آتا اور ہماری آزمائش کے لیے جس کو اللہ نے اتنی طاقت اور قدرت عطا کی ہے کہ وہ ہمارے جسم کی ایک ایک رگ میں پھر رہا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان ہے اور انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے، اس طرح چلتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون چلتا ہے. ہمارا واسطہ ایسے بدترین دشمن کے ساتھ پڑا ہے کہ جس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہا تھا، اے میرے پروردگار، میں نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا اور تو نے مجھے قیامت تک کے لیے ملعون اور مردود قرار دیا تھا. اب میں بھی تیری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں اس آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تیری بغاوت اور نافرمانی نہ کریں. اور اس ہمارے دشمن نے یہاں تک چیلنج کیا تھا، اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی تھیں، کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرا بھی یہ چیلنج ہے کہ میں ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی حملہ آور ہوں گا، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا. آپ دیکھ لینا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثریت کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا اور اکثریت تیری نافرمان اور ناشکری ہوگی. اور یہاں تک اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کا گلا دباؤں گا، گلا گھونٹ دوں گا. اتنا سازشی اور خطرناک دشمن بھائیوں اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے جو صرف بظاہر ہمیں حملہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی پوری کوشش اور پوری اس کی ہمت دل کے اوپر لگی رہتی ہے. ہر وقت دل کے اندر وسوسہ ڈالنا، گناہوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو حقیقت کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں میں یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ یہی تو زندگی ہے، اس میں چند دن آرام کر لیں، ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت کر لیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اللہ نے ہمیں اٹھانا بھی ہے کہ نہیں اٹھانا ہے. مختلف قسم کے اس کے حملے کے طریقے ہیں. ایسے دشمن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ بھی اتنا کریم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے اور اتنا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ اللہ ذو الجلال نے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر کہا تھا. شیطان نے ایک قسم اٹھائی تھی اور اللہ ذو الجلال نے دو قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، تو میرے بندوں کو گناہ پہ لگاتا رہے
اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور یاد رکھ کہ میں بھی ایسی رحیم و کریم ذات ہوں کہ میرے بندے جب بھی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے تو میں رحمت سے ان کی جھولیاں بھر کر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب عرفات کا میدان ہوتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے۔ کیوں خاک ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ میرے بندے اپنا خوبصورتی لباس اتار کر، گھر بار چھوڑ کر یہاں میدان کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں اور پراگندہ حالت میں، سر ننگے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ بندے یہاں میدان میں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کو علم ہے، لیکن فرشتوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال ان کی زبان سے ان سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہاں آنے کا ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ کے سیاہ دفتروں کو اپنی رحمت کی بارش سے دھو ڈال۔ تو اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہو، گواہ رہو، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جتنے یہاں آئے ہیں میں نے سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ لعین جو دشمن تھا اور جس کی یہ پوری کوشش تھی کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے، خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ میری تو ساری زندگی کی ہوئی یہ محنت اور کوشش ساری رہ گاں چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں انسان بڑا ہی خطا کار ہے، بڑا ہی گناہ گار ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے اور لازماً ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑیے، وہ تو نفوس قدسیہ، طاہر اور مقدس ہستیاں تھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ ہم اوروں کو چھوڑیں، اپنے اوپر غور کریں، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اللہ ذوالجلال کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے؟ بھائیو، آپ دور نہ جائیں، باقی نعمتوں کی طرف نہ بھی دیکھیں، صرف اپنے جسم کے اوپر غور کر لیں، ایک ایک اللہ کی نعمت پہ غور کرتے جائیں، اور پھر اپنی طرف سے اللہ کی ناشکری، نافرمانی، ان نعمتوں کی ناقدری کے اوپر غور کرتے جائیں، تو واقعتاً اگر انسان پوری 60-70 سالہ زندگی ہر وقت اللہ کی عبادت اور ذکر کے اندر بھی گزار لے تو اللہ ذوالجلال کی ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ چیز آئے کہ اللہ کی بغاوت پہ اتر آئے، اللہ سے بھاگنا شروع کر دے، اللہ کے مقابلے میں آ جائے، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی پہ ڈٹ جائے، یہ تو بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن اللہ بھی بڑا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون کوئی چیز پکانے کے لیے آگ جلا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس ایک چھوٹا سا اس کا لخت جگر ہے، ننا منا پھول جیسا ایک بچہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے اور الاؤ اٹھتا ہے تو وہ خاتون کیا کرتی ہے؟ جلدی جلدی اپنے بچے کو پیچھے کرتی ہے تاکہ اس کو تپش نہ لگے، اس کو حرارت نہ پہنچے۔ جب آگ مدم ہو جاتی ہے پھر اس میں پھونکے مارتی ہے، اور جب آگ جل اٹھتی ہے پھر جلدی جلدی اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو پیچھے کرتی ہے کہ کہیں اس کو آگ کی جلن اور تپش محسوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس خاتون کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے۔ اس خاتون نے بھی دیکھ لیا کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سمجھ کے وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، کہنے لگی اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے ایک بات تو بتاؤ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے لخت جگر کو آگ کے قریب بھی نہیں ہونے دیتی، تو کیا اللہ تعالی
جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا اور اس کی اولاد کا سلسلہ آگے شروع کیا ہے، کیا وہ ماں سے بھی اپنی مخلوق اور بندوں کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جتنا ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اس خاتون نے ایک اور سوال کر دیا، کہنے لگی پھر مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ اگر اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا ہی پیار ہے تو پھر ان کو آگ میں کیوں ڈالے گا؟ میں تو اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بکا، بہت روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ وقت خاموش رہے، پھر فرمانے لگے اے اللہ کی بندی، اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، الا المتمرد، مگر وہ اس کا غلام جو سرکش ہو جائے، جو باغی ہو جائے، جو اللہ سے بھاگ جائے، جو اللہ کے مقابلے میں بندہ ہو کر، غلام ہو کر سرکش بن جائے اور باغی بن جائے، تو پھر اس کا علاج اللہ ذوالجلال جہنم میں ڈال کر کریں گے۔ اگر کوئی سرکش اور باغی نہیں بنتا تو پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو بخش دیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ بھائیو، شیطان اور ابن آدم کا مقابلہ تو جاری ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے، ہمیں گناہوں پہ لگا دے، گناہوں کو ہمارے لیے ایسا خوبصورت بنا دے کہ جنت اور جہنم کے مناظر ختم ہو جائیں اور انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جنت اور جہنم کی باتیں تو ادھار ہیں، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہم تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دولت کیسے ملتی ہے، عیش و عشرت کیسے ملتی ہے اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی کیسے ملتی ہے۔ جنت اور جہنم والا معاملہ یہ تو سارے کا سارا ادھار ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، کہ شیطان نے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، لمبی امیدیں دلا دیں اور انسان کی زندگی کو ایک حقیقت بنا کر، حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں تھی، پانی کے اوپر ایک ابھرنے والے بلبلے کی طرح انسان کی حقیقت تھی کہ پتہ ہی نہیں ہے، اتنا کمزور تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور سبب کی وجہ سے بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کہنے والے کہتے رہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا، پتہ ہی نہیں چلا، رات کو صحیح سویا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا ہے کہ جلدی جلدی اللہ ذوالجلال کے پاس پہنچ گیا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آئیے، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ ذوالجلال نے ہمیں کچھ مہلت اور وقت دیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو آپ بتائیں، اس پہ غور کیا کریں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ہر شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی، میری عمر اب اتنے سال ہو چکی ہے، لیکن کوئی شخص سینے پہ ہاتھ رکھ کر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کا سب کو علم ہے، بچے باپ سے پوچھ لیتے ہیں، ڈیٹ لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ عیسائیوں کے رسم و رواج پر ہر سال برتھ ڈے بھی مناتے ہیں اور اپنی ولادت کا دن بھی کیک کاٹ کر عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقوں کو زندہ کر کے عام گھروں کے اندر یہ رسم اور رواج جاری ہے۔ سب بچے جانتے ہیں کہ ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے، لیکن آپ کسی بچے کو، اپنے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ رہ کتنی گئی ہے؟ یہ کسی کو علم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح اس نے کیا کرنا ہے، اور کسی جان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ پہ واقع ہونے والی ہے۔ اس لیے بھائیو، کبھی بھی آپ عمل کو لیٹ نہ کریں۔ شیطان کی ایک بہت بڑی سازش
اور بہت بڑا جال انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ چلو پھر کر لیں گے. یہ جو پھر والا مسئلہ ہے بعد میں کر لیں گے، چند وقت کے بعد اور چند دنوں کے بعد یہ تبدیلی کر لیں گے. یہ شیطان کا سب سے بڑا حیلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا آپ کو یا کسی کو علم ہے کہ چند دن آنے والے ہیں؟ چند دن آپ کے پاس ہیں. التسویف من الشیطان، یہ جو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چلو پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے، بھائیو یہ بڑی خطرناک بات ہے. آدمی کے اندر جو بھی گناہ ہو جو بھی اللہ کی نافرمانی ہو اس کو چھوڑتے ہوئے دیر نہ لگائے، اور جس اللہ کے فرض اور واجب کا تارک ہو اس کو اختیار کرتے ہوئے دیر نہ لگائے. اگر آدمی اللہ کے فرض کو چھوڑے ہوئے ہے اور کہتا ہے چلو جب حج کرنے کے لیے جائیں گے پھر نماز شروع کریں گے، جب بچے کی شادی کر لیں گے پھر حرام کو چھوڑ دیں گے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر ساری زندگی اللہ اللہ کریں گے، یہ وسوسے کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہیں. کیا ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ کون سا ہمارے پاس کوئی ایسی اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ ہاں واقعتاً آپ کے پاس اتنے سال ہیں، حج بھی کریں گے، شادیاں بھی کریں گے، زندہ بھی رہیں گے، کام کاج سارے کر کے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھ جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے، پھر میں فرشتے کو بھیج کر آپ کی روح قبض کروں گا، پہلے نہیں کروں. کیا اللہ ذوالجلال سے یہ لکھا کر رکھا ہوا ہے؟ اور ادھر اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ کا کیا نظام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ. من مات علی شیء، اس حدیث کو یاد کریں، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص جس حالت میں مرا اللہ ذوالجلال اس کو قیامت کے دن اسی حالت پہ اٹھائیں گے. ایک شخص اگر بدکاری کرتا ہوا مرا ہے، سودی کاروبار کرتا ہوا مرا ہے، رشوت لیتا تھا، ملازم تھا، اور کہتا تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، ابھی تو بچی کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بعد میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو رشوت چھوڑ دوں گا. لیکن اللہ نے اس کو مہلت نہ دی، شیطان نے بہکایا، اور وہ ان دنوں میں مرا جن دنوں میں رشوت لے رہا تھا. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ شخص اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا نام راشی ہوگا کہ یہ رشوت لینے والا ہے، کیونکہ اس کی موت اس حالت میں آئی تھی، اور اسی حالت میں اللہ ذوالجلال اس کو اٹھائیں گے. اس حدیث کو یاد رکھیں، اور پھر اس انتظار کو چھوڑ دیں، اس امید کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنی اصلاح بعد میں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کر لو، جلدی جلدی توبہ کر لو، توبہ میں انتظار نہ کرو، توبہ میں لیٹ نہ کرو. شیطان کی کوشش ہے کہ آپ لیٹ کریں، توبہ کو لیٹ کرتے جائیں، بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے. لیکن جب اچانک اللہ کی طرف سے وقت پورا ہو جائے، پکڑ آ جائے، تو پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ العبد تقبل ما لم یغرغر. بندے کی توبہ اتنی دیر تک قبول ہوتی ہے کہ جب تک اس کو موت کے آثار نظر آنے شروع نہ ہو جائیں. جب موت کا وقت آ جائے، موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں، تو پھر بندے کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بھائیو، ہم سب کے اوپر واجب ہے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. عالم کے اوپر بھی، جاہل کے اوپر بھی، عام کاروباری کے اوپر بھی، ملازم کے اوپر بھی. جب ہر شخص گناہگار ہے اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، تو کیا پھر ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟
عام توبہ بھی کرے اور خاص خاص توبہ بھی کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا تھا اور جن کو قرآن میں کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے پہلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کو جنت میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے جس کو مقام محمود اور وسیلہ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جتنے انسان ہیں، سب میں سے ایک خوش قسمت کو جنت کا وہ مقام ملے گا جو سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارجو ان اکون انا ہوا، کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پوری مخلوق کے اندر وہ ایک انسان میں ہوں گا جس کو اللہ ذوالجلال مقام محمود اور وسیلہ عطا فرمائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ کے بندو، میں اللہ ذوالجلال سے ایک ایک دن میں 100 دفعہ اپنے استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، ایک ایک دن میں 100 مرتبہ۔ میرے بھائیوں، ان کے تو گناہ ہی نہیں تھے، وہ تو معصوم عن الخطا تھے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور اپنے درجات کو اللہ کے ہاں بلند کرنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب ایک معصوم عن الخطا، ایک مقدس اور مطہر ہستی ایک دن میں اللہ سے 100 دفعہ استغفار کر رہی ہے، 100 دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، تو پھر ہم گناہگاروں کی کیا حالت ہوگی؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کریں، اس سے بھی زیادہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی بہت ہیں، اگر ہم غور کرتے جائیں اور فکر کرتے جائیں تو میرے بھائیوں، ہم تو اپنے گناہوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ توبہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے، اور صحیح توبہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے، صحیح توبہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اللہ کی اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی تمہیں زیادہ قریب ہے، والنار کذالک، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے میں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ کیا مانا؟ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اس حالت میں اللہ کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اللہ ذوالجلال اپنے اتنے قریب، اپنے اتنے محبوب بنائیں گے کہ زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ ذوالجلال توبہ اور استغفار کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ کہ جو ساری زندگی میں ڈاکو رہے، زانی رہے، شرابی رہے، اور جب انہوں نے اللہ کی طرف سے رجوع کیا، 100 آدمی کے قاتل بھی تھے، جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، خالص توبہ کی ہے، تو 100 آدمی کے قاتل کو بھی اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت اور بخشش کی آغوش میں لے کر اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ بھائیو، آئیے توبہ کریں، سب توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، اور پھر اس میں انتظار نہ کریں، دیر نہ کریں، 1 منٹ اور 1 لمحے کی دیر نہ کریں۔ ہر شخص کے اوپر توبہ کرنا فرض ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جن فرائض کو چھوڑتے رہے ہیں ان کو اختیار کرنے کا عزم کر لیں، اور جن نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کو چھوڑنے کا عہد کر لیں اور فرائض کو ادا کرنے کا عہد کر لیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر شاید شیطان یہ بھی کہہ رہا ہو کہ آپ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کی تلبیس ہوتی ہے نا، کہ توبہ آپ نے کس چیز سے کرنی؟ توبہ کریں کافر، توبہ کریں مشرک، آپ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، آپ نے توبہ کس چیز سے کرنی؟ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور رمضان کے اندر بڑی نیکیاں بھی کما لیتے ہیں، تو ہمیں توبہ کی کیا ضرورت ہے؟
ممکن ہے شیطان اس طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، لیکن میں ایک بات آپ حضرات کو ضرور بتاؤں کہ بھائیو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، بڑے گناہ ہیں۔ اگر اللہ پکڑنا چاہیں تو جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ بڑی سخت سزا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ شہیدن، یہ شہید ہے، اللہ کے راستے میں اپنا خون اور جان قربان کر دی، شہیدن، یہ شہید ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بھائیو، یہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ مل کر مجاہد بن کر کافروں سے لڑ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ جہاد میں بھی نکلا، جان بھی قربان کی، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا انتم تقولون شہیدن شہیدن، تم کہتے ہو یہ شہید ہے، شہید ہے، سن لو، میں نے دیکھا، مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ جہنم کی آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے اور تم شہید کہہ رہے ہو۔ بھائیو، شیطان نے ہمیں کس طرف لگا دیا کہ تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، یا کوئی پیر صاحب ہیں ان کو مرشد بنا لیا ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں وہ بس دیکھ لیں، بیویوں کو بھی دیکھ لیں اور مردوں کو بھی دیکھ لیں، پہچان لیں، قیامت کے دن پہچان لیں گے اور سفارش کر دیں گے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں بس وہ بخشا ہوا ہے۔ شیطان نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو کس طرف لگا دیا ہے؟ حساب نہیں ہوگا، ہمیں اللہ پوچھے گا نہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جیسا شخص، عمر بن خطاب جیسا شخص علیحدہ بیٹھ کر روتا ہے اور اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا، اور کبھی درخت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش کہ میں درخت ہوتا، لوگ اونٹوں کو چارہ ڈالنے کے لیے کاٹ کر لے جاتے اور قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا۔ جب وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس بازار سے عمر بن خطاب گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی حالت کیا تھی؟ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے میرے پروردگار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جتنے خلافت کے دن گزارے ہیں، آپ مجھے اجر تو کیا ہے، اجر کی امید تو کیا ہے، آپ میرا حساب نہ لینا، مجھے پکڑ نہ لینا۔ بھائیو، ہم کیا ہیں؟ ہم کن موہوم امیدوں کے اوپر زندہ ہیں؟ کیوں ہم اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ کوئی نہیں اور ہم بالکل پاکیزہ لوگ ہیں؟ نہیں۔ آئیے میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے، مجھے بھی احساس ہو جائے کہ ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی کہ گناہ کرتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی، اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور بھائیو جہنم کے اندر ایندھن بن کر جلنے کے علاوہ انسان کے پاس اور کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آئیے اس امت پہ غور کریں، آپ اپنے اوپر غور کر لیں۔ سب سے بڑا جرم جس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے وہ شرک ہے، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے چاہیے تھے
جو گردن اور پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی وہ غیروں کے سامنے جھکتے پھرے، اور جھولیاں اللہ کو چھوڑ کر مردوں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سامنے پھیلائی جاتی رہیں۔ بھائیو، یہ تو شرک اکبر ہے، اس کی وضاحت میں پیچھے خطبوں میں کر چکا ہوں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت امت مسلمہ، یا یہ کہہ لیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اگر سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو اپنا نظام اور اپنی سنت بتائی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر عذاب اسی وقت نازل کرتے ہیں، یہ بر و بحر کے اندر فساد اسی وقت پھیلتا ہے کہ جب ان کی اکثریت شرک کرنے والی مشرک بن جائے۔ آپ مسجدوں سے نکلنے والی آوازوں کو دیکھ لیں۔ ابھی 3 دن پہلے ہماری مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا، ایک صف چھوڑ کر آگے والی صف پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد دعا کرنے لگا۔ حقیقت ہے کہ میرا دل بھرا ہے، دعا کرنے لگا، اونچے زبان سے اونچے الفاظ سے یہ الفاظ ادا کرنے لگا، یا رسول اللہ اسمع حالنا واسمع قالنا، اے اللہ کے رسول میرے حال کو دیکھو اور میری بات کو سنو۔ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو الگ بلا لیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، کاش کہ آپ کو علم ہو، کاش کہ علم ہو کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادت یہ ساری کی ساری غارت چلی گئی اور آپ نے اللہ کو گالی دی ہے۔ جب میں نے یہ باتیں کی وہ بھڑک اٹھا، میں نے کہا اللہ کو گالی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو عالم الغیب سمجھ لو، اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا اور فریاد رس سمجھ لو۔ آپ کیسے اس وقت دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا حال دیکھو اور میری بات کو سن لو؟ سمجھایا، کوشش کی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں سے صبح کے وقت نکلنے والی آوازیں یہ سب سے بدترین جرم ہے کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیسے آ جائے، اللہ ذوالجلال کی بخشش اور امت مسلمہ کی حالت کیسے بدل جائے کہ جب شرک جیسی لعنت اس کا اکثریت شکار ہو اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی اور اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دیں گے۔ شرک سے توبہ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، دلائل سے سمجھائیں۔ جتنا بدترین جرم اور اللہ کی حکومت اور زمین کے اوپر جتنی بڑی بغاوت شرک ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بھائیوں، ایک ہے شرک اصغر، شرک اصغر سے بھی توبہ کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری۔ آدمی ریاکار ہو، شہرت اور نمود کا بھوکا ہو، نیکی اس لیے کر رہا ہو، صدقہ خیرات اور حج اور عمرے اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا الحاج بن گیا ہے اور بڑا یہ نمازی ہے۔ شہرت اور نمود کو اپنے دلوں سے نکال لیں، توبہ کریں اور اپنے نیک اعمال کو چھپا چھپا کر رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ جو متقی بھی ہو، غنی بھی ہو اور پھر اپنے اعمال کو چھپا چھپا کر رکھے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا جرم نماز کو چھوڑنا بھی ہے۔ میرے وہ بھائی اور بزرگ اور بہنیں جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، شاید رمضان کے اندر تو وہ پابندی کر رہے ہو، اس لیے کہ ہمارا دشمن باندھا ہوا ہے، اس کو اللہ نے جکڑا ہوا، اور جب اس کو چھوڑا جائے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض نمازیں بھی چھوٹ جائیں۔ یاد رکھیں، نماز کو چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا انجام قیامت کے دن، اگر کوئی اس حالت میں مر جائے کہ جن دنوں میں نماز اس نے چھوڑی ہوئی ہو،
یہ بات بھی آپ سن لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، جس حالت میں مرا اسی حالت پہ اٹھے گا۔ اگر کوئی ان دنوں میں مرا جن دنوں میں بے نماز تھا، تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر فرعون کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ چاہے یا نہ چاہے وہ انبیاء کے ساتھ نہیں اٹھے گا، مومنوں کی جماعت میں اس کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے بدترین دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا اگر ان دنوں میں مر گیا جن دنوں میں وہ بے نماز تھا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، نماز کو ترک نہ کیا کریں۔ سب سے بڑا کام اور سب سے ضروری کام اپنے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر آپ نماز کو سمجھیں۔ نماز کو اگر چھوڑ دیں گے تو سمجھ لیں کہ ایمان ختم ہو گیا۔ اگر پہلے چھوڑی ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ایک آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سامنے کریں گے۔ آدمی بڑا پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ گناہ کیے ہیں تو نے؟ کہے گا جی ہاں کیے تو ہیں، کیے تو ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے چلو تو میرے اوپر ایمان رکھتا تھا، بخشش مانگا کرتا تھا، توبہ کیا کرتا تھا، جا میں نے تیرے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیا اور ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب وہ بندہ پہلے تو پریشان تھا نا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکی گناہ ہیں اور ان میں پکڑا جاؤں گا، تو سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں۔ جب اللہ ذوالجلال کہہ دیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کیا فرمائیں گے؟ اللہ ذوالجلال ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے، اور پھر جو راوی اس حدیث کو بیان کرتا تھا وہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جاؤ، میری رحمت اور بخشش بڑی وسیع ہے، میں نے تیرے ان بڑے گناہوں کو بھی استغفار کی وجہ سے بڑی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ بھائیو توبہ کریں تو پہلے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ نماز کو چھوڑنا ترک کر دیں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ زکوٰۃ نہ دینا بھی ہے۔ حساب کر لو اپنے مال کا حساب کر لو، کہیں ایک پائی زکوٰۃ کی نہ رہ جائے، زیادہ اللہ کے راستے میں چلا جائے، یہ سعادت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے گھر میں رہ جائے اور زیور زکوٰۃ دینے سے گھر میں ہو، تو یہ جہنم کا ایندھن بن کر انسان کے جسموں کو اس سے داغ دیے جائیں اور جلایا جائے۔ بھائیو اگر زندگی میں پہلے روزے چھوڑ دیے ہیں، کبھی کوئی یہ فرض چھوڑ دیا تھا، اس سے بھی اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور اگر طاقت کے ہوتے ہوئے حج نہیں کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جلدی جلدی اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں حج بھی کریں اور عمرہ بھی ادا کریں، ورنہ اللہ ذوالجلال کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی شدید ہے۔ بھائیو آئیے اپنے آپ کو بدلیں، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں۔ داڑھی کو مونڈنا، کاٹنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں، افسوس ہے کہ ان دنوں کے اندر بھی جب شیطان کو اللہ نے باندھا ہے اور ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ آپ جنت لے لو، جنت اور رحمت کے دروازے کھول کر اعلان کیا ہے کہ لے لو جنت، لے لو اللہ کی رحمتیں، لیکن افسوس ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہو، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بھی ہوں، جمعے کا دن بھی ہو، اور پھر بھی بالکل تازہ تازہ صاف صاف داڑھی مونڈ کر انسان مسجد میں آ جائے۔ میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگے، یہ کبیرہ جرم ہے۔ داڑھی مونڈنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر گیا کہ داڑھی مونڈ رہا تھا تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی شکل انبیاء کے ساتھ نہیں ملے گی، صحابہ کے ساتھ نہیں ملے گی،
بلکہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کی جماعت میں اس کی شکل ملے گی، اور جس حالت پہ مرا اسی حالت پہ اللہ ذوالجلال اس کو قیامت کو اٹھائیں گے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے، داڑھی رکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ افسوس کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بد صورت ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس نے کیا سمجھا ہے اپنے پیغمبر کو؟ اس نے کیا سمجھا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ اس نے تو یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں تیرا بندہ اور تیری بندگی میں رہوں گا، شیطان سے بھاگوں گا، اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اس نے کہا تھا کہ اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ کیا آپ نے کبھی روزہ رکھا ہو اور دوپہر کو پانی پی رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، کبھی برداشت کیے؟ کھانا سامنے رکھا ہو اور گھڑی پہ ٹک ٹکی لگی ہوتی ہے کہ ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، اللہ کا حکم کھانے کو نہیں آیا، کیا ہم نے روزوں کی حقیقت کو سمجھا؟ اس رمضان نے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی، ہمارے اندر کیا انقلاب پیدا کیا؟ بھائیوں یاد رکھیں، میں آپ کو کسی خوش فہمی اور دھوکے میں نہیں رہنے دینا چاہتا، اور صرف میٹھی باتیں کر کے آپ کو خوش کر کے مجھے کوئی لالچ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی کو مونڈنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، شیطان کے حکم سے انسان ایسے کرتا ہے اور شیطان کا غلام بنتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اسی حالت میں پیش ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تیری شکل ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں تھی۔ کچھ تو اللہ کا خوف کریں، کچھ تو سوچیں، یا اسلام کا نام نہ لیں، یا اسلام پر عمل کریں، اور یا پھر اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام نہ کریں۔ بدلیں اپنی شکلوں کو اور اللہ سے معافی مانگیں جو کچھ کر لیا ہے، اور آگے آپ دیر نہ کریں، پتہ نہیں کتنا وقت ہے، کتنی مہلت ہے۔ اور بھائیوں داڑھی رکھیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو، ماں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا اور انقلاب کا مہینہ ہے۔ آئیے آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ کیسے بدلیں؟ خامدوں کی اطاعت کریں، ان کے حکم پہ عمل کریں، ان کی خدمت کر کے جنت لیں۔ خامد کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری کو اٹھائیں، اور گھر کے اندر بچوں کو بے نماز نہ رہنے دیں، ان کو نماز سکھائیں، دین پہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لگائیں، اور جب گھر سے باہر نکلا کریں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ بے پردہ عورت بہت بڑی مجرم ہے۔ ننگے منہ زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلنے والی کو خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلنے والی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی زبان سے بدکار بدکار اور بدکار عورت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا خطرناک آزمائش وہ عورتیں ہیں۔ عورت اپنی عزت کو بنائے، گھر میں رہے، اور کبھی باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو پھر پردہ کر کے نکلے، اپنے آپ کو چھپا کر نکلے۔ مومنات ایسی ہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، بیٹیاں اور اس امت کی عورتیں، وہ ساری کی ساری ایسی ہی تھیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بے پردہ عورت ہو، سر اور بال ننگے ہوں، چہرہ گریبان اور ہاتھ ننگے ہوں، بلکہ پورا پردہ کر کے گھر سے نکلتی تھیں۔ اور اللہ نے اس کو جاہلیت اور کفر قرار دیا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ ایک مسلم خاتون اپنے گھر سے نکل رہی ہو۔ بدلیں اپنے آپ کو، غور کریں، اور پھر زیب و زینت کے وہ طریقے اختیار نہ کریں جو شیطانی ہیں۔ خواتین کو خصوصاً یہ آرڈر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تم اپنے پلکوں کے بالوں کو نوچا نہ کرو، چہرے کے بالوں کو اکھاڑا نہ کرو، ان کو
झुलस कर इनको खत्म करने की कोशिश ना किया करो, और फिर अपने दांतों में फासले बनाकर इनको खूबसूरत बनाने की कोशिश ना करो, फिर वेग लगाकर मसनूई बाल साथ लगाकर बालों को ज्यादा बनाने की कोशिश ना करो। अगर ये काम करोगी तो फिर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की लानत और फटकार तुम्हारे ऊपर होगी। लान अल्लाहुल वासिलाति वल मुस्तौसिलात वल वाशिमाति वल मुस्तौशिमात अल मुतनम्मिसात अल मुतफल्लिजात अल मुगय्यिरात खल्क़ अल्लाह लिल हुस्न, कि अल्लाह की बनाई हुई चीज को हुस्न की वजह से तब्दील करने वालियों पे अल्लाह की लानत और फटकार है। अजीब है, ब्यूटी पार्लर बन गए, खवातीन ने घरों का काम छोड़ दिया, अपने खामन और औलाद को खाना पका कर नहीं दे सकती, घर के काम नहीं कर सकती, ब्यूटी पार्लरों में बल्कि घर के अंदर बना लिए। इस तरह अपने चेहरे के बालों को झुलसा, इस तरह केमिकल लगा लगा कर अपनी शक्ल को बिगाड़ा कि जो असली फितरती हुस्न था वो खत्म हो गया और बनावटी चीजें अपने चेहरे पे लगाई। याद रखें कि ऐसा करने वालियों पे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने लानत फरमाई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फटकार फरमाई है। पर्दा करें, अपने आप को बदलें, बल्कि अगर आप अपने खामदों को सीधा करना चाहें तो इसमें भी आसानी हो सकती है, और अपने खामदों को खराब करना चाहें, गुनाहों पे लगाना चाहें तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। इसलिए कि आजकल के दौर में आप जानते हैं कि ज्यादा हुक्म घर से चलता है, और खामद बेचारा दाढ़ी को मूंड रहा है तो उसको ज्यादा तकलीफ भी यही होती है कि या तो शादी नहीं होगी, और अगर शादी हो गई तो पता नहीं बीवी पसंद करेगी कि नहीं करेगी। ऐसी जहालत है, ऐसी बेवकूफ़ी है कि अल्लाह के हुक्म को छोड़कर बीवी के पीछे, अल्लाह के हुक्म को छोड़कर दोस्तों के पीछे, क्लास फेलो जो साथी हैं उनके पीछे। भाइयों, बदलें अपने आप को, किस चीज़ का इंतज़ार है, और तौबा करें अल्लाह से जो कुछ कर लिया, आगे अपने आप को बदल लें, इसमें कोई मोहलत और इंतज़ार ना करें। मैं उन भाइयों से भी गुजारिश करूँगा जो शायद ये समझ रहे हों कि बड़ी ज़िंदगी है, सूद को बाद में छोड़ देंगे। क्या सूद से बड़ा जुर्म और आमाल के अंदर भी कोई हो सकता है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे कम गुनाह इतना है जैसे अपनी जानने वाली माँ से बदकारी कर रहा हो। तौबा कर लें, अगर सूदी मामला और कारोबार किया है तो उसको छोड़ दें। अल्लाह की लानत है खाने वालों पे, खिलाने वालों पे, लिखने वालों पे और उसकी गवाही देने वालों पे। अगर आप ये समझते हैं कि मईशत ऐसे नहीं चलेगी तो फिर आप कुरान और सुन्नत को जुटला रहे हैं। मईशत अल्लाह के हाथ में है या इस तागूती निज़ाम के इन कवानीन के अंदर है। रिश्वत लेना छोड़ दें और यतीम का माल खाना छोड़ दें, बहनों की विरासत को छोड़ दें। ये अल्लाह की हदें हैं। याद रखें, ऐसे ऐसे भी नमाजी देखे, ऐसे ऐसे भाई देखे कि जिन्होंने किसी को बहन बनाकर अदालत में पेश करके ज़मीनें और प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाई कि ये बहन मेरे नाम करवा रही है, हालांकि उस बेचारी को पता भी नहीं था, और उसकी औलाद सिसक सिसक कर मर रही है और ये भाई ऐश कर रहा है। कितना बड़ा जुल्म है। ऐसे भाई जहन्नम की आग खा रहे हैं। यतीम का माल जहन्नम की आग है और किसी का हक वो जहन्नम की आग खा रहे हैं। मेरे भाइयों, सब गुनाहों से तौबा करें। गुनाह का इंसान को एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है क्या गुनाह कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान पे, पूरे इस्लामी ममालिक के ऊपर फर्ज है कि अल्लाह से माफ़ी मांगें, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के निज़ाम को छोड़कर अपना निज़ाम कायम किया है। बड़े सरकश और तवागीत हैं वो हुक्मरान जो कुरान के उसूलों को मुअत्तल करके अपना निज़ाम चलाए हुए हैं। बड़े शैतान हैं, अल्लाह के सरकश और बागी हैं। ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि अल्लाह के नाज़िल करदा शरीयत को छोड़कर जो अपने कवानीन चलाता है, अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम भी है, फासिक भी है और वो काफिर भी है। भाइयों, बदलें अपने आप को। सिगरेट पीना छोड़ दें, ये हराम है। सिगरेट हराम है। अगर आप अल्लाह के हुक्म पे
फजर से लेकर मगरिब तक सिगरेट नहीं पीते हैं, इसलिए कि रोज़ा टूट जाएगा, अल्लाह नाराज़ होंगे। तो क्या अगर एक आदमी सुबह से शाम तक शराब नहीं पीता कि रोज़ा टूट जाएगा, तो मगरिब की अजान के बाद उसको शराब पीने की इजाज़त हो जाती है कि रोज़ा नहीं टूटेगा इसलिए अब मैं पी सकता हूँ। सिगरेट हराम है, ये रोज़े के अंदर भी हराम है और रोज़े से आगे पीछे भी हराम है। अपने आप को बदलें। और भाइयों, अल्लाह ने उस शख्स पे लानत फरमाई है जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए किसी चीज़ को ज़बह करता है। आप कबीरा गुनाहों की फहरिस्त एक दफ़ा मैंने 2 खुतबों में बयान की थी, आप वो केसें सुने और सब गुनाहों को अपने सामने रखते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगें और जिन वाजिबात को तर्क कर रहे हैं उन पर अमल करें, उनको छोड़ें नहीं। अल्लाह बड़ा करीम है, अगर खालिस दिल से आप तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह जुल जलाल आपको मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह आपको अपना मुकर्रब बनाएंगे, महबूब बनाएंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल हमें समझने की तौफीक दे, तौबा की तौफीक अता फरमाए और फिर अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ये यकीन और ईमान दे कि पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, तौबा में देर ना करें, अपनी इस्लाह में देर ना करें। अभी सोच लें, गौर कर लें कि कहाँ कहाँ बीमारी है, कहाँ कहाँ कमी है, किस किस जगह पे नक्स है, उस पर उसको दूर करने की कोशिश करें, बल्कि जल्दी दूर कर दें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की हालत पर रहम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुनाहों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। मैं चंद जिक्र करके अपने खुतबे में आपको सिर्फ एहसास और आपके अंदर ये शऊर पैदा करना चाहता हूँ कि आप गौर करें, और ये बड़े बड़े गुनाह हैं, इंसान की हिलाकत का बायस बनते हैं। आप इनसे तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें। इनमें वालिदैन की नाफरमानी भी है और रिश्तेदारियों को तोड़ना और छोड़ना भी है, ये भी बड़े बड़े गुनाह हैं। हम रिश्तेदारियों को मिलाएं, प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा अपने ख़ानदान में पैदा करें, तो इंशाअल्लाह जब हम अपनी हालत को बदलेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हालत को बदल देंगे। अल्लाह ने यही क़ायदा कुरान में बयान किया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने आप को ना बदले। तो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो अल्लाह की तरफ से भी फिर तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। सवालों के जवाब, चूँकि सवालात बहुत हैं, तो ये नमाज के बाद मैं इंशाअल्लाह यहाँ बैठूँगा मिंबर पे। आप जितने भाइयों के पास फुर्सत है वो अंदर तशरीफ़ ले आना और मैं इंशाअल्लाह इन सवालों के जवाब आपको दूँगा।